प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज सियासत और सोच पर मुखालिफिन को भले कितने ही एतराज़ात क्यों ना हो, मगर इस हकीकत से शायद ही कोई इनकार करे कि मौलाना मुल्क की सियासत के ऐसे खिलाड़ी हैं जो टाइमिंग देख कर ही अपनी सियासी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। मौलाना की नाराज़ी और दोस्ती भी हालात के उसूलों के तहत ही होती है। इंतखाबात के बाद सख्त सियासी लाइन लेने वाले और PTI के वफूद का इस्तकबाल करने वाले मौलाना ने चंद रोज़ कबल ऐलान कर दिया कि अब वो PTI के बगैर ही तहरीक चलाएंगे। इसके बाद उनकी सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी हुईं। इन मुलाकातों में मोहसिन नकवी की मौजूदगी साबित करती है कि मौलाना से क्या तवक्को की जा रही थी, और मौलाना की सियासत को समझने वाले भी जानते थे कि बदले में मौलाना की क्या क्या डिमांड्स हो सकती हैं। इस सब के बाद सोचा यही जा रहा था कि मौलाना राह रास्त पर आकर अपने पुराने साथियों के साथ हल्की फुल्की मौसीकी की सियासत ही करेंगे। मगर आज मौलाना के कौमी असेंबली में खिताब को देखकर क्या यह कयास करना दुरुस्त दिखाई देता है? मौलाना ने कहा कि हम अब भी मामलात को संजीदा नहीं ले रहे, हम ताकत से निमटने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। इस किस्म के बयानात सूरत हाल को और जज्बाती बनाते हैं। दोनों जानिब से इंतहा पर जाना मुल्क की सलामती के लिए सवालिया निशान बन गया है। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी कायदीन को साइड लाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं। सियासत के मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं, वरना मसले हल नहीं होंगे। हर चीज़ के लिए अमृत धारा बन जाना ख्वाहिश हो सकती है, मसले का हल नहीं। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। आज पार्लियामेंट और मेंबरान का पॉलिसीज में कोई किरदार नहीं। मिसिंग पर्सनस एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। इख्तिदार में लाए गए लोगों का इसके अलावा कोई काम नहीं कि जब उनके आका चाहें या उनके लिए कानून साजी करें। मौलाना के खिताब से लिए गए ये चंद जुमले क्या साबित कर रहे हैं? मौलाना आने वाले दिनों में कौन सी सियासी लाइन लेने जा रहे हैं? यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, मुलाकातों के बावजूद मौलाना की फिर जारहाना इनिंग क्यों? सियासी हकायक, मुतालिबात पूरे ना होने का गुस्सा, या फिर बारगेनिंग पोजीशन को बढ़ाना? ज़ैगम साहब, मौलाना ने कोई पैगाम दिया है या सिर्फ हकायक सामने रखे हैं या किसी और ख्वाहिश का इजहार भी किया है? देखिए आयशा, अब आपको मालूम हुआ कि मैं मौलाना का इतना बड़ा मद्दाह क्यों हूँ। मौलाना जो हैं वो फारसी में कहते हैं गुर्गे बाना दीद, यानी बहुत बरसातें देख चुके हैं। मौलाना जो हैं वो इब्रानी में लिखी हुई तहरीर है जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। सियासत के जिन पेचीदा राहों के वो मुसाफिर रहे हैं वो आपने बता दिया। सब मजहबी जमातें तबाह हो गई, उन्होंने अपने आप को बचा लिया पेटनेज की पॉलिटिक्स से। लेकिन अजीब दौर आ गया है जब गैरी कैस्परोफ जैसा जो शतरंज का खिलाड़ी है उसे कंप्यूटर हरा देता है। अब मौलाना बेचारों के वोटरों की जो नई नस्ल है उसको इमरान खान भगा के ले गया है, बाकियों की भी भगा के ले गया है। अब मौलाना ने इमरान को चारों शाने चित किया, PDM के साथ मिला के धरना दिया, PDM बनवाई, अदम एतमाद में सबका साथ दिया, अदम एतमाद कामयाब हुआ। फिर बड़े मजे किए, 1.5 साल तक उन्होंने KP पर हुकूमत की अपने समधी गुलाम अली के जरिए। काम फिर भी नहीं बना। इलेक्शन आया, फिर कश्ती उलट गई। और फिर उससे बड़ा जुल्म यह हुआ कि इलेक्शन के बाद जो PDM के साथी थे उन्होंने भी लिफ्ट कराना छोड़ दिया। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, नहीं पूछा। KP में गवर्नर लगाया, नहीं पूछा। मरकजी हुकूमत बनाई, नहीं पूछा। अब पांव जलने लगे तो मौलाना के पास पहुंचे, जब मौलाना ने भी बता दिया कि देखो सियासत में कुछ नामुमकिन नहीं होता। इमरान खान ने मुझे कुछ भी कहा हो, इमरान खान से मेरी कितनी भी मुखालफत हो, मैं उसके साथ भी मिल सकता हूं। तो अब ये लोग जा रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं। मौलाना के पास जो रास्ता है वो PDM जमातों का ही है। ठीक। वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही चल सकते हैं। इमरान खान के साथ उनका कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। वो प्ले कर रहे थे इस चीज को, उन्होंने अच्छी तौर पे प्ले किया, लेकिन वो पोजीशन में बैठे हैं। घन गरज वो अपनी कायम रखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अब वो मुसालत की तरफ बढ़ रहे हैं हुकूमती पार्टियों के साथ। हो गया। हमाद साहब, ज़ैगम साहब कह रहे हैं रास्ता पुराने साथियों वाला ही है। कुछ खबरें रही गवर्नरशिप, वजारतें या कायमा कमेटियों में हिस्सेदारियां। मुलाकात तो सदर वजीर आजम ने जाकर की, उनसे राम नहीं कर सके उनको, क्यों? मैं मौलाना की जो तकरीर है उसे देख रहा हूँ मैंगल साहब की तकरीर की कॉन्टिन्यूएशन में। अच्छा, ये एक छोटे सूबों की जो आवाज़ें आ रही हैं इनमें अब शिद्दत आ रही है। मौलाना ठीक है, वो सियासी अज़ाइम जो उनके हैं और जिस तरह वो अपना वज़न बढ़ाते हैं और उससे जो भी वक्ती तौर पर चीज़ें आती हैं,
لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں مسنگ پرسنز کا حوالہ دے رہے ہیں وہ، یعنی وہ اپنی گفتگو میں سب وہ استعارے استعمال کر رہے ہیں جو وہاں کی عوام کے لیے اہم ہیں. تو یہ ان کی بات. اور پھر باقی اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں. یعنی ان کی سیاسی اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حکومتی ریٹ ختم ہو گئی تو اس پہ کون سوال کر سکتا ہے. یعنی جو بلوچستان میں پچھلے ہفتے ہوا یہ حکومتی ریٹ صرف ختم نہیں ہو گئی, یہ تو ریاست کا معاملہ ہے. انہوں نے تو سافٹ لفظ استعمال کیے ہیں. وہاں پر ہماری ریاست کی آپ کہیے تحقیر کی گئی ہے. یہ صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا, تمسخر اڑایا گیا. تو یہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کیا, ہمیں اس پہ کیا شک ہے؟ سیاسی لوگ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں تو اس میں کسی کو کیا شک ہے؟ یعنی ایک آپ کا مرکزی لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, جس وجہ سے جو بھی وجوہات ہیں اس کے پیچھے. نواز شریف صاحب پہاڑوں میں رہتے ہیں, مطلب پس منظر میں چلے گئے ہیں. مری کہہ رہے تو ٹھیک تھا, پہاڑ کیا کہ آپ نے ڈرا جی مقصد یہ ہے کہنے کا. اچھا ایم کیو ایم کی قیادت ویسے خدا جانے کیا ہوا اس کے ساتھ. اور یہ باقی بھی آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ صحیح بات ہے جو انہوں نے بات کی نا کہ سیاسی لوگ سائیڈ لائن کیے جا رہے ہیں. یہ اورنگزیب صاحب جب آپ کے فائنانس منسٹر ہوتے ہیں, محسن نقوی صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں نظر آ رہا نا کیا ہو رہا ہے. طاقت سے معاملات حل نہیں ہوں گے یہ کہا نا انہوں نے. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ آپ نے 5 آپریشنز کیے وہاں پر بلوچستان میں, آپ وہ معاملہ حل نہیں کر سکے. اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 80 سے جو صورتحال ہے KPK کی, یہ فرسٹ افغان وار سے, اور اس کے بعد آپ نے آپریشنز وہاں نہیں کیے تو کیا نتیجہ نکلا؟ طاقت سے معاملات حل ہوتے ہیں. یا باقی پاکستان کی بات بھی کر لیں آپ, جب بھی ہم نے طاقت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہتے ہیں جہاں ضرورت ہو چلیں استعمال کریں مگر پولیٹیکل سپیس دیں, سیاستدان راستہ لیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس محدود ہے. تو وہ 100% درست نہیں کہہ رہے. ہائیبریڈ حکومتوں کے پاس فیصلہ سازی کا محدود ہی ہوتا ہے نا علاقہ, اس کے ایک فریم ورک کے اندر, ایک دائرے کے اندر ہے کہ انہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو ان کی باتیں اپنی جگہ وہ ساری درست ہیں. آپ کے خیال میں حقائق سامنے رکھ جی حقائق سامنے رکھ رہے ہیں, اس سے جو سیاسی فوائد اور ثمرات کو سمیٹنا چاہتے ہیں اس سے قطع نظر. ٹھیک ہو گیا جی. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, مولانا صاحب کہتے ہیں سیاست کے معاملات سیاست دانوں کے حوالے کیے جائیں ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ کوئی ان کو آج نئی بات یاد آئی یا وہ کہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں؟ نہیں, اس میں کیا شک ہے. اور میرا خیال ہے جو انہوں نے کہا اور جو بھی باتیں آپ نے بتائیں اور جو کہی گئیں میرے خیال میں بہت درست کی گئی ہیں, بہت اچھی باتیں کی گئی مولانا کی طرف سے. اب اگر ہم آج بحیثیت قوم ان چیزوں کو سننے کی اہلیت نہیں رکھتے یا سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو پھر ہمارا نقصان ہے نا قوم کے طور پہ. دیکھیے مولانا بلوچستان میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. اختر مینگل صاحب کا کل کا جو استعفیٰ تھا وہ ایک انڈیکیشن ہے آپ کو. 25 اگست کو جو ہوا اس کے بعد اپنا ان کے مینگل صاحب کا استعفیٰ اور اس کے بعد آج یہ, تو یہ سب کے سب اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اس نئی سیاست کے لیے جس کو ایک جھٹکا پڑا اس پرانی سیاست کو 25 تاریخ کو. وہ فوج کو جھٹکا نہیں پڑا, وہ بلوچستان کی سوسائٹی کی طرف سے وہاں کی سیاست کا جو ایک منظرنامہ ہے اس کے لیے جھٹکا تھا. بھلے اس کو ٹارگٹ آپ نے سیولینز کو بھی کیا اور ساتھ فوجیوں کو بھی کیا, لیکن یہ سبق دے رہے ہیں لوگ آپ کو. وہاں کا معاشرہ جو سبق دے رہا ہے وہی دے رہا ہے کہ ہم کمفرٹیبل, ہم بالکل سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں, سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جس قسم کا نظام ہمارے اوپر چل رہا ہے. اب اشارہ کیا ہے, جب پرانے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے آپ نئے لوگ لا کے اس وقت مختلف جگہوں پہ بٹھاتے ہیں, چاہے ان کو مرکز میں دیکھ لیں چاہے صوبوں میں دیکھ لیں. تو یاد رکھیں کہ ہم جیسے لوگ یعنی جو پرانے وہاں کے لوگ ہیں جو کہ غالباً عوام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, ان کی نظر میں گو کہ میں ان سے اگری نہیں کرتا کیونکہ ان کی اب سیاست بھی بہت پرانی ہو چکی ہے. جو ایک مڈل کلاس نئی تعلیم یافتہ آگے آئی ہے اس کی ایسپریشنز, امیدیں اور اس کی مکمل طور پہ مختلف ہیں. وہ ایک اور قسم کی سیاست چاہتے ہیں, وہ ہدایت الرحمان والی سیاست چاہتے ہیں. وہ شاید یہ جو بچی وہاں پہ کر رہی ہے کچھ وہ مظاہرے کر رہی ہے اس قسم کے لوگوں کو آگے آنے کا موقع چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری آواز بنے. یہ پرانے لوگ جو پرانے سردار تھے یہ اپنی جگہ کھو بیٹھے ہیں, یہ کہ انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا 77 سال میں جن کو کرنا چاہیے تھا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مولانا نے اپنی پوزیشن کو, سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے بات کی ہوگی, لیکن بات صحیح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو ہی اس کو واپس کر دیا جائے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بھر میں یہ جو آج کا نوجوان جو آواز اٹھا رہا ہے
وہ کیا آواز اٹھا رہا ہے اور کس قسم کی سیاست کی مانگ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب کے جملے سے افتخار صاحب ایک بات جو اور انہوں نے کہی جب وہ سیاسی لوگوں کی بات، انہوں نے کہا نئے نوجوان معاملہ فہمی سے محروم، نا تجربہ کار اور جذباتی ہوتے ہیں، لیکن تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادتوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. مولانا کوئی نئی پوزیشن لے رہے ہیں، صرف حقائق بیان کر رہے ہیں یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی اچھے سوال ہے جی. اختر مینگل اور مولانا اکٹھے ہو گئے اور ان کی سوچ بھی ایک جیسی ہو گئی. مبارک ہو. اپیسمنٹ کی پالیٹکس جو کر رہے ہیں نا، جو بھی کر رہا ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے. اچھا. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو پالیٹکس تھی اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. درست. آج بھی اگر اپیسمنٹ کی پالیٹکس کرنی ہے کہ اجازت دے دو جی جلوس نکالنے کی 200 لوگوں کو، وہ ان کا نعرہ بھلا پاکستان کے خلاف ہو، ان کو ہاتھ مت لگاؤ، تو یہ اپیسمنٹ کی پالیسی ہے. دیکھیں ریاستیں ایسے نہیں چلتی. یہ علیحدگی پسندی کی تنظیمیں دنیا کی بہت سی اور ریاستوں میں چلیں جو کچل دی گئیں. کل ایک بات ہمارے دوست نے کی کہ اگر نوجوانوں کو 1 لاکھ روپیہ فی کس دے دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو سیاست میں شامل ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں جو خامیاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا. ہاؤ ٹو برج اے برج. مولانا فضل الرحمان اور نوجوان قیادت کے درمیان برج کیسے ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان جانے والی طاقت ہے، مینگل جانے والی طاقت ہے، عمران جانے والی طاقت ہے، نواز جانے والی طاقت ہے، یہ سب لوگ جانے والی طاقت ہیں. ٹھیک. سبق کیا دیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کے ذریعے اور ہمارے تجزیہ کاروں کے ذریعے کہ نوجوانوں کا بلج ہے، ان کی مان لو. بھائی ان کی کیا بات مان لیں؟ یہ آپ لوگوں کا فرض ہے، ہم سب دانشوروں کا، کہ نوجوانوں کو بتائیں کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں. پہلے اس کو تو ڈیفائن کر لیں. پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے لڑو. اور حقوق ہیں تعلیم، اچھی صحت، اچھا شہر، اچھا کھانا، اچھی زندگی، اچھی روزگار. اور وہاں پہ ہماری پارلیمان کو کردار ادا کرنا ہوگا جس پہ سوال اٹھایا. جسم پہ بم باندھنا اور اس کے ذریعے حقوق کی بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے اور ناقابل قبول ہے. اور مولانا نے کہا کہ پارلیمنٹ اور جو پالیسیز میں کردار ادا نہیں کرے تو وہاں اس کردار کا ایفیشینٹلی ادا ہونا ضروری ہے.